إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرے اس کو اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اچھا کرے گا تو اچھا بدلہ ملتا ہے اور برا کرتا ہے تو برا بدلہ ملتا ہے۔ حساب کتاب کے لیے اور جزا سزا کے لیے صرف جنت اور جہنم نہیں ہے، دنیا میں بھی جزا ملتی ہے اور سزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندے دنیا میں ہمیں ناراض کرتے ہیں، گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں، ہم ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کرنے سے پہلے دنیا میں بھی ان کو عذاب دیتے ہیں، دنیا میں بھی ان پر تکالیف بھیجتے ہیں، دنیا میں بھی ان پر پریشانیاں بھیجتے ہیں۔ اور یہ دنیا کی پریشانیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ بس یہی ان کی سزا ہے، بلکہ دنیا کی پریشانیاں اور دنیا کی مصیبتیں اور دنیا میں دیے جانے والے عذاب وہ بڑے عذاب سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے عذاب کی ہولناکی بتائی ہے، اشاروں میں فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بضرور تمہیں چکھائیں گے۔ کیا چکھائیں گے؟ العذاب الادنیٰ، عذاب میں جو سب سے نچلے درجے کا عذاب ہے، مصیبت میں جو سب سے نیچے کے درجے کی مصیبت ہے وہ، مگر وہ بھی پوری نہیں، اس میں سے بھی تھوڑا سا حصہ۔ آپ اندازہ لگائیے، دنیا میں زلزلے بھی تو آتے ہیں نا، دنیا میں زلزلے آتے ہیں اور دنیا میں سیلاب آتے ہیں اور دنیا میں آگ لگتی ہے، دنیا میں آندھیاں آتی ہیں اور دنیا میں ایسی موذی بیماریاں آتی ہیں کہ جن بیماریوں میں مبتلا شخص کو دیکھ کے پتھر سے پتھر دل کے بھی کانوں پہ ہاتھ آ جاتے ہیں۔ اللہ بچائے ایسی بیماریاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جتنے دنیا میں مختلف انواع کے عذاب ہیں، مختلف قسموں کی جو سزائیں ہیں، یہ تو سب سے نچلے درجے کے عذاب کا بھی کچھ ہے، تو اندازہ لگاؤ بڑا عذاب کیا ہوگا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم ضرور چکھائیں گے۔ اچھا، پھر یہ بھی نہیں کہا کہ ہم تمہیں سب سے نچلے درجے کے عذاب کا کچھ حصہ دیں گے، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا سب سے نچلے درجے کا عذاب، اس میں سے بھی تھوڑا سا، اور وہ بھی سارا نہیں، تھوڑے سے کا بھی سارا نہیں، بلکہ تھوڑے سے کا بھی صرف چکھنے کے برابر۔ تو دنیا کی پریشانیوں سے ہم کتنے ڈرتے ہیں، دنیا کی پریشانیوں سے انسان کتنا گھبراتا ہے، دنیا کی پریشانیوں سے انسان کتنا لرزتا ہے اور کتنا بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن پریشانیوں کی دہشت تم پہ سوار ہے، جس سے تم بھاگتے ہو، جس سے تم گھبراتے ہو، جس سے تم پریشان ہو جاتے ہو، جس سے تمہارے حواس اڑ جاتے ہیں، یہ جو عذاب ہے نا، یہ عذاب بھی نچلے درجے کے عذاب کے تھوڑے کا ذائقہ ہے، وہ بھی پورا نہیں۔ تو خود ہی اندازہ لگاؤ جس کو اللہ سب سے بڑا عذاب کہے وہ کیا ہوگا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو پریشانی بھیجتا ہوں یہ اس لیے نہیں کہ میں تمہارا دشمن ہوں، یہ اس لیے نہیں
کہ مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں تم پہ بھیجتا ہوں یہ بھی اس لیے کہ میں چاہتا ہوں تم لوٹ کے میری طرف آ جاؤ۔ لعلہم یرجعون میں اتنی محبت ہے کچھ نہ پوچھو۔ لعلہم یرجعون، یہ میں تمہیں واپس لانے کے لیے تم پہ پریشانیاں بھیجتا ہوں، اس لیے کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہو، تم مجھ سے دور ہو گئے ہو، تو اب میں تمہیں قریب کرنے کے لیے تم پہ یہ پریشانی بھیجتا ہوں۔ تو دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دنیا میں چیزوں کی خاصیات ہیں نا، آپ حکیموں کے پاس جائیں گے نا، جو یونانی حکیم ہوتے ہیں، آپ ان سے کہیں گے اس کی کیا خاصیت، آپ کو ہر چیز وہ کی خاصیات بتائیں گے۔ اور بہت سے حکماء نے اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، بہت سے حکماء نے اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے پاس ایک کتاب ہوا کرتی تھی، کتاب المفردات۔ اس کتاب میں ہر چیز کی خاصیت لکھی ہوتی تھی۔ حضرت مولانا جمشید صاحب کے پاس جب کوئی چیز ہوتی کھانے کی تو وہ کھانے سے پہلے مجھے فرماتے پڑھ کے بتاؤ کہ اس چیز کی کیا خاصیات ہیں، گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے، تر ہے کہ خشک ہے، اور خشک نمبر 2 ہے یا 4 ہے، اور تر نمبر 2 ہے کہ 4 ہے۔ یہ ان کی اصطلاحات ہیں حکیموں کی جو اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ جیسے چیزوں کی خاصیات ہیں نا، چیزوں کی خاصیات ہیں، ایسے ہی اعمال کی بھی خاصیات ہیں۔ جیسے کسی چیز کو کھانے سے اس کا اثر جسم پر ضرور مرتب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کسی صحابی فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ کے سامنے کھجور تھی اور آپ کے سامنے مکھن تھا۔ آپ کھجور کھاتے تھے، پھر تھوڑا سا مکھن کھاتے تھے، پھر کھجور کھاتے تھے، پھر تھوڑا سا مکھن کھاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کھجور گرم ہے، مکھن ٹھنڈا ہے، مکھن کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی کو کم کر رہی ہے، اور کھجور کی گرمی مکھن کی ٹھنڈک کو کم کر رہی ہے، لہٰذا میں اس غذا کو معتدل بنا کے کھا رہا ہوں۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کو دیکھا گیا کہ آپ کھجور کھا رہے تھے اور تربوز کھا رہے تھے۔ ایک کھجور لیتے اور ایک ٹکڑا تربوز کا لیتے، کھجور لیتے ایک ٹکڑا تربوز کا لیتے، اور فرماتے کھجور گرم ہے اور تربوز ٹھنڈا ہے، اس کی گرمی سے اس کی ٹھنڈک کم ہوگی، اس کی ٹھنڈک سے اس کی گرمی کم ہوگی، لہٰذا اب یہ غذا معتدل ہوگی۔ اس طرح آپ کھایا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ غذا کو معتدل بنا کے کھایا جائے، لیکن چونکہ ہمارے زمانے میں پڑھنے لکھنے، پیسہ کمانے، مال کمانے، ڈگریاں پانے، عہدے پانے کا ایک جنون سوار ہے، لہٰذا نہ ماں باپ کو پتہ ہے کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، نہ بچوں کو پتہ ہے کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے۔ کھانا کھانے کا بھی طریقہ ہے، اور کون سی غذا کس وقت کھائی جائے، یہ ہمارے نبی کی ہدایات ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنی حدیث کی کتاب میں ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الطب، اور اس میں اللہ کے نبی کی ادویات بتائی ہیں، اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی پرہیزیں بتائی ہیں، اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے کھانے کے اصول بتائے ہیں کہ کن اصولوں کے مطابق کھانا کھانا چاہیے۔ اب دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، لیکن 1400 ساڑھے 1400 برس کی تحقیقات کے بعد اب جا کے کہیں ان کو اللہ کے نبی کی باتوں سے موافقت ہو رہی ہے، اور اب جا کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 برس پہلے جو کھانے پینے کے اصول بتائے تھے وہ بالکل ٹھیک تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مسلمان بادشاہ نے اپنے پورے خلافت اسلامیہ کے مختلف ممالک سے بڑے بڑے حکیم اور طبیب جمع کیے، اور ان سے فرمایا کہ بھائی تم سارے کے سارے یہ تحقیق کر کے بتاؤ کہ انسان کی صحت کے لیے سب سے زیادہ مفید چیز کیا ہے، انسان کے معدے کے لیے سب سے زیادہ مفید چیز کیا ہے۔ تو مختلف حکیم تھے، ان کی مختلف رائیں تھیں۔ ایک نے کہا کہ جی انسان کے معدے کے لیے سب سے زیادہ جو مفید چیز ہے نا وہ ہے گرم پانی۔ چنانچہ آج بھی یہ جو چائنا کے لوگ ہیں، ملیشیا کے لوگ ہیں، انڈونیشیا کے لوگ ہیں، فلپائن کے لوگ ہیں، یہ جو سمندری علاقوں کے لوگ ہیں،
یہ آج بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، گرم پانی پیتے، اور یہ واقعی مفید ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، اس کے نقصان بھی ہیں۔ ہم نے ایک دفعہ جماعت میں چل رہے تھے تو بزرگوں نے، چائنا سے کچھ لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے پاکستان کے راستے سے، تو وہ حاجی کیمپ میں ٹھہرے ہوئے تھے راولپنڈی میں، تو انہوں نے جو ان میں سے تیار ہو گئے، ان پہ محنت کی، جو ان میں سے وقت لگانے کے لیے تیار ہو گئے، تو ان میں سے 14 چائنا کے لوگ، ان کو ہماری جماعت میں ڈال دیا۔ ہم 6 آدمی تھے، 14 ہمارے ساتھ ڈال دیے، اور سارے کے سارے بوڑھے، کوئی 70 سال کا، کوئی 72 سال کا، کوئی 65 سال کا، کوئی اس سے بھی اوپر کا، لیکن ماشاءاللہ وہ ایسے چست اور چوبند تھے کہ ایسے جیسے 15 سال کا لڑکا ہوتا ہے، ایسی مرتب ان کی زندگی۔ گرمی کا موسم تھا، جب وہ آئے تو میں نے سب سے کہا بھی جلدی سے شربت بناؤ اور مہمانوں کو پلاؤ۔ ماشاءاللہ وہ پورا کولر بنا کے ٹھنڈے پانی کا اور شربت کا، اس میں برف ڈال کے اور روح افزا ڈال کے اور لیمو ڈال کے بہترین شربت بنا کے لے آئے۔ ایک گلاس بھر کے ایک کو دیا، اس نے ایک چسکی لی، ساتھ والے کو دے دیا، اس نے بھی چسکی لی، ساتھ والے کو دے دیا، سب کے سب نے پیا تو آدھا گلاس بھی ختم نہیں ہوا۔ تو ہم نے کہا بھی یہ شربت کیوں نہیں پی رہے؟ ہم نے اتنی محنت سے محبت میں بنایا ہے۔ کہنے لگے یہ شربت وربت نہیں پیتے، یہ کولڈ ڈرنک نہیں پیتے، یہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے۔ کہا کیا پیتے ہیں؟ کہا یہ خود ہی لائیں گے۔ چنانچہ تھرماس لے کے آئے، ابلا ہوا پانی گرم، جیسے قہوہ ہوتا ہے، چائے ہوتی ہے، ایسے بھاپ اس سے اٹھ رہی ہے، اور وہ کپوں میں ڈال ڈال کے، اتنی شدید گرمی میں وہ پینے لگ گئے۔ کہنے لگے ہماری ساری زندگی کا یہ معمول ہے، گرمی ہو سردی ہو ہم یہی پیتے ہیں۔ اس کی برکت سے کولیسٹرول سے بچے ہوئے ہیں، بلڈ پریشر سے بچے ہوئے ہیں، شوگر سے بچے ہوئے ہیں، چربی بڑھ جانے سے، وزن بڑھ جانے سے، پیٹ کے نکل جانے سے، نیند کے اڑ جانے سے، معدے کے خراب ہو جانے سے، نظر کے کمزور ہو جانے سے، ہر بیماری سے بچے ہوئے ہیں۔ تو اس حکیم نے کہا کہ بھائی گرم پانی جو ہے نا یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ دوسرے نے ایک کوئی یونانی کوئی جڑی بوٹی بتائی، مجھے یاد نہیں آ رہی، جڑی بوٹی بتائی کہ یہ سب سے زیادہ، غالباً ہریڑ بتائی کہ ہریڑ معدے کے لیے بڑی مفید ہے۔ تو لیکن جب کوئی ایک رائے دیتا تو دوسرا کہتا نہیں، اس میں یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس کا یہ نقصان ہوگا۔ جب اس نے کہا نا کہ ابلتا ہوا پانی، گرم پانی، تو دوسرے نے کہا ہے تو بہت مفید، بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، لیکن اس سے معدہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ ان کا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے نے کہا ہریڑ، کا ہے تو بڑی مفید چیز، لیکن اس سے معدے میں خراش آ جاتا ہے۔ تو تیسرا تھا مسلمان، بڑے حکیموں میں سے تیسرا مسلمان تھا، اس نے کہا سب سے زیادہ معدے کے لیے مفید یہ ہے کہ بھوک لگے تو کھاؤ، اور ابھی بھوک باقی ہے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو۔ تو اس پہ سارے کے سارے دنیا کے بڑے بڑے حکماء نے اتفاق کیا کہ بھئی یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ان کا یہ آپ نے کہاں سے پڑھی؟ کہ یہ میں نے حکمت کی کتابوں سے نہیں پڑھی، یہ میں نے اپنے نبی کی سیرت سے پڑھی ہے کہ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ پیٹ کے 3 حصے بناؤ، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک خالی چھوڑ دو۔ اور ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے کہ آپ بھوک کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جب بھوک کبھی باقی ہوتی تھی تو ہاتھ کھینچ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، ایسے نہ کوئی ایسے فل ہو جاؤ کہ ڈکار لینا بھی مشکل ہو جائے۔ یہ ساری باتیں ضمناً آ گئی۔ جیسے چیزوں میں اثرات ہیں، کوئی ٹھنڈی کوئی گرم، کوئی تر کوئی خشک، اسی طرح انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال میں بھی اثر ہے۔ جھوٹ کا الگ اثر ہے، سچ کا الگ اثر ہے، بددیانتی کا الگ اثر ہے، امانت داری کا الگ اثر ہے، نماز کا الگ اثر ہے، زکوٰۃ کا الگ اثر ہے، روزے کا الگ اس کا اثر ہے، اور ہر نیکی کا الگ اثر ہے، ہر برائی کا الگ اثر ہے۔ اور برائی کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ جب برائی ہوتی ہے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ ناراض ہو کر کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا ابو ذر وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِهَا يَنزِلُ غَضَبُ اللَّهِ، ابو ذر اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، یہ جو لہجہ ہے نا، یہ لہجہ اس وقت عربی میں اختیار کیا جاتا ہے جب آگے کوئی بہت بڑی مہلک چیز ہو۔ اگر
اگر ایک اندھا جا رہا ہے اور اس کے آگے نالی آ گئی ہے تو اس موقع پہ نہیں کہیں گے ایاک ایاک، یہ لہجہ اس وقت نہیں اپنائیں گے، بلکہ اس وقت کہیں گے احذر، بھائی اس سے بچو۔ لیکن اگر آگے بہت بڑا کھڈا آ رہا ہے جس میں گر جانے کے بعد اس کے بچنے کی امید ہی نہیں ہے، اس وقت کہیں گے وَإِيَّاكَ، بچنا، گرو گے تو نام و نشان بھی نہیں رہے گا تمہارا، اتنا خطرناک ہے۔ ایاک والاسد، شیر ہے، اس سے بچنا۔ اور کوئی اژدہا ہے سامنے، بہت بڑا کالا اژدہا، قریب جاؤ تو نگل جائے گا، تو اس وقت کہیں گے ایاک والحیہ، بچو اس سانپ سے، بچو اس اژدہے سے، ورنہ یہ مار دے گا، قتل کر دے گا، ڈس لے گا، ہلاک کر دے گا۔ لیکن اس چھوٹے موقع پہ ایاک نہیں کہا جاتا۔ ہمارے نبی حضرت ابو ذر غفاری سے فرما رہے ہیں وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ، بچو اللہ کی نافرمانی سے۔ کیوں؟ فَإِنَّ بِهَا يَنزِلُ غَضَبُ اللَّهِ، اس لیے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ کا غضب اترتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کون سا گھر ہے جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی، کون سا علاقہ ہے جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی، کون سا بازار ہے جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی۔ ہم اپنی ساری کوتاہیاں، اپنے اوپر آنے والی ساری مشکلات کو اوروں کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور حکومت کے سر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمانیوں پر ملنے والی سزائیں جو بتائی ہیں، آخر وہ بھی تو سچ ہے نا۔ جب جھوٹ بولا جائے گا، جب دھوکہ دیا جائے گا، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے تو مہنگائی آتی ہے۔ جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے تو مہنگائی آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی حکومت بڑھاتی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے تو مہنگائی بڑھتی ہے۔ اگر مسلمان زکوٰۃ دینے لگ جائیں، مسلمانوں میں جو مالدار ہیں یہ زکوٰۃ دینے لگ جائیں، حکومت کسی کافر کی بھی ہو، پھر بھی مہنگائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ مہنگائی کا تعلق زکوٰۃ دینے نہ دینے کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب میری امت میں زنا پھیلے گا، جب میری امت میں زنا پھیلے گا، زنا، بے حیائی اور بدکاری پھیلے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کریں گے کہ جن بیماریوں کا ان سے پہلے کے لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں روز نئی بیماریاں ہیں، روز نئی بیماریاں ہیں، روز نئی بیماریاں ہیں۔ ایک باقاعدہ ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے مستقل تحقیقات کرنے کے لیے کہ جو بیماری آئے فوراً اس کا سراغ نکالا جائے، فوراً اس کی وجہ ڈھونڈی جائے، فوراً اس کا علاج نکالا جائے۔ لیکن یہ بیماریوں کا سلسلہ بند ہو جائے، اس کو کوئی بھی نہیں سوچتا، نہ کوئی حکومت سوچتی ہے، نہ عوام سوچتی ہے، نہ دیندار سوچتے ہیں، نہ بے دین سوچتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب زمین پر اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اور زنا پھیلتا ہے، تو چونکہ اللہ بہت غیرت مند ہے، لہذا جب زنا ہوتا ہے، اللہ کی دھرتی پر جب زنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا کے اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے کہ ہوش میں آؤ، کیا کر رہے ہو۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جب میری امت میں گانا بجانا عام ہو جائے گا، وَزَهْرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، جب میری امت میں گانا بجانا عام ہو جائے گا، ناچنا عام ہو جائے گا، رنڈیاں عام ہو جائے گی، ڈانس عام ہو جائے گا، میوزک عام ہو جائے گا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے عذاب ایسے پے در پے آئیں گے، ایسے دھڑا دھڑ عذاب آئیں گے، مختلف نوعیت کے عذاب آئیں گے کہ ایسے جیسے تسبیح ٹوٹ گئی ہے اور دانے ٹپا ٹپ گر رہے ہیں، ایسے پے در پہ عذاب آئیں گے جب میری امت میں ناچ گانا عام ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ میوزک کو لوگ آج گناہ ہی نہیں سمجھتے، موبائلوں میں میوزک پر ٹون لگے ہوئے ہیں، نمازوں میں ایسے ایسے ٹون بجنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ نماز میں کس نے ایسا گانا بجا دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میوزک صرف اس آواز کو کہتے ہیں کہ جو آلات موسیقی سے نکلتا ہے، وہ آواز جو موسیقی کے آلات سے نکلے، لوگ صرف اس کو میوزک سمجھتے ہیں۔ بھائی صرف میوزک کے آلات سے، موسیقی کے آلات سے نکلی ہوئی آواز کو میوزک نہیں کہتے، ہر اس آواز کو میوزک کہتے ہیں جو اس کے مشابہ ہو، جس آواز میں حرکت ہو، اس کو میوزک کہتے ہیں۔ مسجدیں ہی میوزک سے بچی ہوئی نہیں ہیں،
تو بتائیے اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ناپ تول میں کمی ہے، بددیانتی ہے، دھوکہ ہے۔ جس قوم میں دھوکہ ہو وہ قوم ضرور تباہ ہو کے رہتی ہے۔ جس قوم میں بددیانتی ہو، جس قوم میں دو نمبری ہو، جس قوم کا مزاج یہ بن گیا ہو کہ بتاتے کچھ اور ہوں اور دیتے کچھ اور ہوں، اندر میں کچھ اور ہوں، ظاہر میں کچھ اور ہوں، زبان پہ کچھ ہو، حقیقت میں کچھ ہو، ان کی خلوتیں کچھ ہوں، ان کی جلوتیں خود کچھ ہوں، جب کسی قوم کا یہ حال ہو جائے تو وہ قوم کبھی بھی پنپ نہیں سکتی، ترقی نہیں کر سکتی۔ وہ قوم تنزل کا شکار ہو کے رہتی ہے، تباہی کا شکار ہو کے رہتی ہے جس قوم کا یہ مزاج بن جائے۔ ہمارے نبی نے ہمیں ایک رنگ میں رہنا سکھایا، ایک روپ میں رہنا سکھایا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم اپنے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے حالات کے ٹھیک ہونے کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ ہم سب کے سب خود بھی توبہ کریں، ہر ایک سے توبہ کریں، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کریں۔ توبہ اس لیے بھی کریں کہ اگر توبہ نہیں کریں گے تو حالات مزید خراب ہوں گے، اور توبہ اس لیے بھی کریں کہ جس کا کھاتے ہیں اس کی تو نافرمانی نہ کریں نا، جس کی زمین پہ رہتے ہیں، جس کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس کی زبان سے بول رہے ہیں، جس کے کانوں سے سن رہے ہیں، جس کی کروڑوں نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اس کو تو ناراض نہ کریں نا۔ ایک آدمی کو کسی نے مکان دیا ہوا ہے رہنے کے لیے، مکان دیا ہوا ہے بغیر کرائے کے، مفت میں مکان دیا ہوا ہے، بجلی کا بل بھی وہی اٹھا رہا ہے، گیس کا بل بھی وہی اٹھا رہا ہے، اور دیکھیے کہ راشن بھی وہی دے رہا ہے، پانی کا بل بھی وہی دے رہا ہے، راشن بھی وہی دے رہا ہے، اور کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو اس کی تعمیر اور اس کی تجدید بھی وہی کرواتا ہے۔ بتائیے اس کے لیے مناسب ہے کہ اسی کی پیٹھ پیچھے اس کی نافرمانیاں کرے اور اس کی مخالفت کرے؟ اب یہ جس نے گھر دیا ہے نا، جس نے گھر دیا ہے اور جو کرایہ بھر رہا ہے، جو اس کے بجلی کا بل بھر رہا ہے، جو اس کے گیس کا بل اٹھا رہا ہے، جو اس کے پانی کا بل اٹھا رہا ہے، اور جو اس کے راشن کا خرچہ اٹھا رہا ہے، یہ الیکشن میں کھڑا ہو گیا، ابھی جو اس کے گھر میں رہ رہا ہے، جس پہ یہ احسانات کر رہا ہے، وہ جا کے ووٹ کسی اور کو دیتا ہے، تو بتائیے نمک حرام کہیں گے نہیں کہیں گے اس کو؟ بھائی سارے بتائیے، نمک حرام کہیں گے نہیں کہیں گے؟ بھائی وہ بدکار ہے یا دیندار ہے یا دنیا دار ہے، جیسا بھی ہے، آپ کے ساتھ چونکہ اس کا حد درجے کا اچھا سلوک ہے، لہٰذا یہ جیسا بھی ہو آپ یہ نہ دیکھیں آپ تو اسی کو ووٹ دیں چونکہ یہ آپ کا محسن ہے۔ لیکن بھائیو، جتنا وہ شخص اس کا محسن ہے، اللہ تو اس سے بہت زیادہ محسن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مجھ پہ اور آپ پہ جو احسانات ہیں اس کی کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ میرے بندو، اگر تم سب کے سب میری نعمتوں کو گننے بھی بیٹھ جاؤ نا تو تم میری نعمتوں کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ تمہاری زندگیاں کھپ جائیں تم میری نعمتوں کی گنتی بھی نہیں کر سکتے، شکر تو کیا ادا کرو گے؟ پھر فرمایا بے شک انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے، کھاتا اللہ کا ہے اور مانتا کسی اور کی ہے، اللہ کا ہی کھا رہا ہے، اللہ ہی کی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ تو جب ہم اس کی نافرمانیاں کریں گے جس کا کھا رہے ہیں، اسی کو ناراض کریں گے جس کی زمین پہ رہتے ہیں، تو عذاب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ پریشانیاں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ پتہ نہیں اس طرف ذہن کیوں نہیں جاتا، کسی دانشور کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا۔ یہ چینلوں پہ بیٹھے ہوئے دانشور، کوئی کسی کو ہٹ کر رہا ہے، کوئی کسی کو ہٹ کر رہا ہے، کوئی کسی کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، کوئی کسی کو قصوروار بنا رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی ہم اپنے آپ کو تو تبدیل کریں نا، ہم جس کی زمین پہ رہتے ہیں، جس کا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اس کی تو نافرمانیاں چھوڑ دیں نا، ہم اس کی ماننا شروع کر دیں۔ دیکھیں اللہ ہماری کیسے مدد کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حالات نہیں بدلتا ہوں جب تک کہ تم اپنے اعمال نہیں بدلو گے، چاہے تم زور لگا لو۔ اس مسجد میں یہ بات میں کئی سالوں سے عرض کرتا ہوں کہ بھائی 2021 میں کہتا تھا بھائی 20 جتنا برا تھا نا 21 اس سے برا ہوگا، پھر 22 میں بھی کہتا تھا بھائی یہ جو 21 برا تھا نا 22 اس سے بھی برا ہوگا، پھر 23 اس سے برا ہوگا، اور ہم دیکھ رہے ہیں 24 سب سے برا تھا۔ اگر ہم نہیں بدلیں گے تو 25 اور برا ہوگا، پھر بھی نہیں بدلیں گے تو 26 اور برا ہوگا، پھر
پھر بھی نہیں بدلیں گے تو 27 اور برا ہوگا، ہم تھک جائیں گے، اللہ نہیں تھکے گا۔ اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مشکلات کو بھیج کے تھکتا نہیں ہے، ہمیں ہی سرنڈر ہونا پڑے گا، ہمیں ہی اپنے ہتھیار پھینکنے پڑیں گے، اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، اللہ پاک سے معافی مانگنی پڑے گی۔ جب ہم اللہ پاک کے سامنے جھک جائیں گے اللہ کو اچھے لگیں گے، اور اللہ کے لیے حالات کو بدلنا کوئی مشکل تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رات کو دن کے اجالے سے اللہ کیسے بدل دیتا ہے، اور شدید گرمی، شدید حبس، گھٹن، جینا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اچانک ایسی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے کوئی حبس تھا، کوئی گرمی تھی، کوئی گھٹن تھی، مزے ہو جاتے ہیں، پسینے خشک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حالات کو بدلنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ بڑا قادر ہے، اللہ بڑا قادر ہے، اللہ بڑا قادر ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن سے بدلتا ہے، دن کو رات سے بدلتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين۔ لوگو تم مجھے راضی کر کے تو دیکھو، سلوٹوں میں تمہارے حالات کو نہ بدلوں تو کہنا۔ اللہ کے ہاں دیر تھوڑی ہے، اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے۔ تو میں بھی آپ بھی سچی توبہ کر لیں، اپنی ذات سے مجھ میں جتنے گناہ ہیں میں اس کو چھوڑ دوں، توبہ کر لوں، اللہ میرے حالات کو ٹھیک کرنا شروع کر دے گا، اور میں دیے سے دیا جلتا ہے، اپنے گھر میں محنت کروں، محلے میں محنت کروں، علاقے میں محنت کروں، سارے عالم کی نیت کروں کہ میں نے ساری دنیا کے انسانوں سے توبہ کرانی ہے، اور سب کو یہ بات سمجھانی ہے اللہ اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، اس کے بدلنے سے حالات بدلیں گے، وہ راضی ہوگا تو حالات بدلیں گے، ہم اس کو راضی کریں، اس کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بھائی خود بھی توبہ کریں گے، اوروں سے توبہ کرائیں گے نا۔ توبہ کرنے میں کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ توبہ کرنے میں کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے، 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے۔ ایک حدیث سن لیجئے پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، للہ افرح بتوبۃ التائب من الظمآن الوارد۔ اگر ایک آدمی کو بہت پیاس لگی ہوئی ہو، شدید پیاس لگی، کسی صحرا میں، کسی تھر پار کر کے ریگستان میں، آس پاس کہیں کنواں بھی نظر نہیں آ رہا، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، شدید پیاسا ہے، اچانک اگر اس کو کہیں پانی کا سراغ مل جائے تو گویا زندگی کی دوبارہ سے امید ہو جائے، تو بتائیے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنا خوش ہوگا، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جتنا اس پیاسے کو، جس کو پانی کے ملنے کی توقع ہی نہیں تھی اور اس کو پانی مل گیا، جتنا اس کو خوشی ہوتی ہے نا، اللہ پاک کو ایک بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جب اتنے سارے توبہ کریں گے اللہ کو کتنی خوشی ہوگی۔ وَمِنَ الْعَقِيمِ الْوَالِدِ، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اگر کسی کی شادی ہو اور اس کی عمر اتنی ہو جائے کہ وہ بانجھ کہلائے، ایک عورت کی عمر 60 سال ہو گئی، 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، 60 سال ہو گئی، تو اب تو بچے ہونے کی توقع ہی نہیں ہے، اب تو بانجھ ہو گئی، ساری زندگی وظیفے پڑھے، دعائیں کی، لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ اب 60 سال کی عمر میں اگر امید ہو جائے اور بچہ ہو جائے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ خالی گود ہری ہو جائے، بھری ہو جائے تو کیا خوشی کا عالم ہوگا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جتنی اس بانجھ عورت اور بانجھ بے اولاد مرد کو بڑھاپے میں اولاد کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ایک بندے کی توبہ سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک گناہ گار بندہ جب اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وَمِنَ الضَّالِّ الْوَاجِدِ، اور وہ شخص جس کی زندگی کا سامان، کھانا پینا اس کے ساتھ ہے اور وہ سفر میں چل رہا ہے، چلتے چلتے جس سواری پہ اس کا سارا سامان رکھا ہوا تھا ایک جگہ آرام کے لیے لیٹ رہا، سواری اس کی گم ہو گئی، بہت ریگستان میں، سنسان علاقے میں، صحرا میں ڈھونڈی لیکن کہیں نہیں ملا۔ اب دور دراز تک کوئی کھانے پینے کا کوئی انتظامی نہیں ہے اور سواری بھی پاس نہیں ہے۔ اب وہ زندگی سے مایوس ہو گیا، اب
اب اگر اچانک اس کو اس کی دور سے سواری آتی ہوئی نظر آئے، کھانے پینے کا سامان مل جائے، تو گویا اس کو نئی زندگی ملی نا، گویا اس کو نئی زندگی ملی۔ اس شخص کو جتنی خوشی ہوتی ہے ایک گناہ گار بندے کے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ تائب ہو جانے سے، اللہ پاک کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اب تو ہم توبہ کر لینی چاہیے، اب تو ہم گناہ گاروں کو توبہ کر لینی چاہیے، اس لیے کہ مرنا تو ہم سب نے ہی ہے۔ بھائی کس کو پتہ ہے کہ بوڑھا ہو کے مرنا ہے؟ جوان نہیں مر رہے، بچے نہیں مر رہے، عورتیں نہیں مر رہی، پیسے والے نہیں مر رہے، عہدے والے اور مالدار نہیں مر رہے، سب نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا اگلا جمعہ بھی یہاں ہو سکتا ہے اگلے جمعے سے پہلے ہی ہم قبرستان پہنچے ہو۔ اس لیے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں، خود بھی کریں، سارے گھر کو کرائیں، سارے گھر کو بتائیں۔ اللہ کی نافرمانی ریموٹ بم سے زیادہ خطرناک ہے، اللہ کی نافرمانی خود کش دھماکے سے زیادہ خطرناک ہے، اللہ کی نافرمانی کالے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے، اللہ کی نافرمانی جنگلی بچھو سے زیادہ خطرناک ہے، اللہ کی نافرمانی بھوکے شیر سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم اپنے گھر والوں کو یہ سمجھائیں، ہر مسلمان کو سمجھائیں، ہر ایک سے توبہ کرائیں۔ کرتے ہیں توبہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اور آپ کو بھی۔